أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا اور میری ناشکری مت کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میٹنگ سے پہلے سب کا انٹروڈکشن ہو جائے۔ جی چیئرمین صاحب سے شروع کرتے ہیں، پلیز اپنا انٹروڈکشن کرو۔ محمد اون جہانگیر بھٹی، ایم پی اے پی پی 39، چیئرمین ریونیو اسٹینڈنگ کمیٹی۔ تمام ممبران کا، آفیشلز کا وہ خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ جی امجد علی جاوید، ایم پی اے پی پی 121، پی ایم ایل این توبہ ٹیک سنگھ سے۔ جی کرنل شعیب اوان، ایم پی اے پی پی 281 لیا سے ہوں۔ جی میں ایز ایڈجرمنٹ موشن ایک دی ہوئی تھی تو ایز اے موور آئی ایم ہیئر۔ عاطف متیانہ جی، ایم پی اے 239 بہاول نگر میں ممبر ہوں اس کمیٹی کا۔ جی ملک عبد الوحید، ممبرز کالونی، بورڈ آف ریونیو۔ سر میں خالد ٹیپو، ممبر ٹیکسز، بورڈ آف ریونیو۔ شان الحق، اسپیشل سیکرٹری، لاء ڈپارٹمنٹ سر۔ محمود احمد، پی پی 257، لیاقت پور ڈسٹرکٹ، رحیم یار خان، میں ممبر۔ جی نعیم خان بابا، ایم پی اے بہاڑی سے، جی پی پی 234، اور ممبر ہوں میں اس کمیٹی کا۔ جی جی ہمارے پاس بزنس ہے۔ جی بل ذرا جی پہلے کر لگے سر۔ سب سے پہلے ہم ایجنڈا آئٹم بی کو لیتے ہیں جو امجد علی جوید صاحب کا بل ہے۔ جی دا پنجاب لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ امینڈمنٹ بل، موڈ بائی امجد علی۔ جی سر، امجد صاحب۔ At present, there is only one forum of filing of an application before Commissioner. میرا خیال غلط لگا دیا آپ نے ایگزیکٹ سینٹری میں اسٹیمپ امینڈمنٹ میرے بل کی نہیں ہے۔ میں کوشش کیسے اور پڑھ رہا تھی میں۔ جی یہ بی پہ۔ Currently, as per the existing Principal Act, only National Database and Registration Authority may issue letters of administration or succession certificates, as the case may be, to the legal heirs of a deceased in respect of immovable or movable property in accordance with the family registration certificate maintained by authority, for the purpose of facilitation and reduction of hardship of the people of Punjab and mitigate extra financial burden on applicants for speedy adjudication of the matters connected therewith. It is necessary to amend the Principal Act. Omission of Section 10 is the consequential amendment to the proposed amendment in Section 3 of the Principal Act, hence this bill. جی اس میں میرا یہ مقصد جی اس میں مقصد جو بل لانے کا یہ ہے کہ پہلے یہ سول کورٹس کی جوڈکشن تھی ہماری جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے، اس میں بعد میں یہ اس بل کے ذریعے اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا جو ہمارا نادرا کا سسٹم ہے۔ اب اس میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ چونکہ سارا آئی ٹی بیسڈ ہے، اس میں معمولی سی بھی زیر زبر کی کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ اس کو تھرو نہیں کرتے تھے۔ ایک تو پہلے اس پہ فیس چارج کرتے تھے، اب پھر اس کو جو
सर्टिफिकेट जारी करने के अलग से पैसे वो लेते थे। तो यानी बर्डन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया, मुश्किलात भी ज़्यादा बढ़ गई, लोग इससे बहुत ज़्यादा वक्त का भी ज़्यादा हो रहा था, फिर दोबारा जाना सिविल कोर्ट के पास ही उन्हें पड़ता था, तो उन्हें डबल फीसें भरना पड़ती थी। तो इसलिए मैंने इसको ये किया कि हमने 2 फोरम प्रोवाइड कर दिए, नादरा के साथ साथ उसके पास ये दे दिया है उसको अख्तियार जो डिसीज पर्सन के वर्सा हैं कि वो चाहे तो वो सिविल कोर्ट के ज़रिए अपना राइट ले लें, चाहे वो नादरा के ज़रिए ले लें। कानून वही मौजूद है, सिर्फ उन्हें एक फ़ोरम जो है वो पहले ख़त्म कर दिया गया था, उन्हें दोनों फोरम जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इस हद तक ये सिर्फ अमेंडमेंट है इसमें बिल में। जी डिपार्टमेंट की इस पे क्या मौक़िफ़ है जी? कापी गई हुई थी डिपार्टमेंट को जी, बता दें। जी ठीक है जी, अगर नफज चूँकि इसमें सिर्फ एक और के साथ सिविल कोड इस्तेमाल की जा रहा है, बाकी बेसिक एक्ट तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो ज़ाहिर तौर पर समझता हूँ इसमें पब्लिक के लिए सूरत होगी, चूँकि नादरा के में बहुत सारी जैसे अमजद साहब ने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं। एक तो फ़ीस 20,000 रुपये पहले फ़ीस लेते हैं सिंपल, फिर वो डिक्लाइन करते हैं, फिर डिक्लाइन के पैसे, फिर करेक्शन के पैसे, और टाइम भी लगता है। और इसमें लॉ डिपार्टमेंट की जी कोई रिजर्वेशन है तो बता दो। जी बिल्कुल, इसमें सबमिशन ये है जी कि जो सिविल कोड का मेकनिज़म है वो इस एक्ट के तहत आउट्स किया गया था, बार किया गया था। अब इससे ये होगा कि वो इन हो जाएगा, लेकिन इसको इन जब हम करेंगे, कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन देंगे, तो कोर्ट किस प्रोसीजर के तहत प्रोसीड करेगा? क्योंकि सिविल कोर्ट के तहत तो उसको ऑलरेडी इख्तियार है जी, पार्टीज वहाँ पे जा सकती हैं, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन नहीं अब नहीं मिलेगा। आपने बार कर दिया है कि वो सिर्फ ऐसा ही है सर, वो करता हूँ ना, वो बार है इस कानून के तहत सर, वहाँ पे बार नहीं है सिविल लॉ के तहत। इस कानून में जब हम उन्हें रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम सिविल कोर्ट को दोबारा वो इख्तियार दे रहे हैं कि सिविल कोर्ट एक्सरसाइज करे अपनी पावर्स, इस कानून में रास्ता दे। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सिविल कोर्ट अपनी जगह पे बाइख्तियार है, सक्सेशन के केसेस को वो डील करेगा, लेकिन जहाँ पे सोल एक एविडेंस अवेलेबल है नादरा के अंदर, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, एविडेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नादरा एम्पावर्ड है कि उसने सक्सेशन या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करना है। जहाँ पे एविडेंस बेस्ड मैटर आएगा तो नादरा बार हो जाएगा, उसने कोर्ट को भेजना है। अच्छा सुने कि वहाँ पे वो यही है ना, ये है किताबी बात नहीं सर, ये कानून के अंदर लिखी हुई है ना, लिखी है ना। सुने ना, अमलन क्या होता है? अमलन ये है, आप मैटर ऑफ एविडेंस भी नहीं है, अमलन ये हो गया कि उसमें कहीं कोई जो उसको जारी करते हैं सर्टिफिकेट, उसको क्या करते हैं, फर्सी, उसमें उसकी वालदा 2 थी, एक का नाम है एक का नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी अब हम नहीं जारी करेंगे, एक भाई के नाम मियाँ पहले लिख दिया, मोहम्मद बाद में आ गया। तो ये छोटे छोटे पैटीज इशू जो हैं वो उसको फिर केटर नहीं करते, वो कहते हैं कि आप नहीं जी, आप फिर वहाँ जाएँ। अगर कोई भी किसी तरह की कबाहत आ गई, अब फिर वो उसके पास सादा जाने का अख्तियार नहीं है, वो फिर कहते हैं कि जी कोर्ट उस वक्त तक नहीं करती जब तक वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट नहीं जारी करते। अब वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट के अलग पैसे लेते हैं। ये तो हमने जो पैसे जो है वो पंजाब के अवाम को ये लूटने का प्रोग्राम जो हमने खुद प्रोवाइड कर दिया है कि वो उनकी जेबें भरते रहें। पहले इसमें लगता क्या, महकमे के पास डेटाबेस मौजूद है, वो क्यों से फ्री सर्विस फराहम नहीं करती? वो फ्री सर्विस फराहम करके दें उन्हें। 20,000 रुपये आपने फ़ीस लगा दी है, फिर डिक्लाइन सर्टिफिकेट की अलग फ़ीस लगा दी है, तो ये सारा पंजाब के अवाम को लूटना है इन लोगों ने। तो ये वो अलग से इसमें लुकोना मौजूद है, लेकिन हमने उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन हमने ये इसको ऑफ़र कर रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ, चाहे वो सिविल कोर्ट से ले ले, चाहे वो उससे ले ले, वो दोनों से इख्तियार हमने उसको ऑप्शनल कर दिया है उसका, उसमें हमने कुछ चेंज नहीं की। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ तक सिविल कोर्ट की बात है, वो सीपीसी के तहत, अपने रेलिवेंट लॉज के तहत, सक्सेशन एक्ट के तहत वो एम्पावर्ड है, ऑलरेडी एम्पावर्ड है। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट सिविल कोर्ट में चला जाए, तो ये एक्ट बार नहीं करता उसको सर, वो इस एक्ट के तहत बार है कि जब इस एक्ट के तहत, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो आएगा तो तब बार है, वो उसने फिर नादरा के पास आना है, डुअल चैनल यूज नहीं कर सकता। डुअल चैनल तब यूज करेगा जो जनाब फरमा रहे हैं कि हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, इस चूंकि चनाचे में उलझे बगैर हमें तो ये सीधी सी बात का पता है कि पहले जब वो कोर्ट के पास जाता है ना, कोर्ट कहते हैं कि हम इसे डील नहीं करेंगे, कोर्ट डील नहीं करती। अगर आपके की बात मान ली जाए
تو پھر تو کورٹ کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے. جب وہ اس کے پاس جائے تو قانون جو ایکٹ موجود ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کورٹ کے اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے, لیکن کورٹ اسے انٹرٹین نہیں کرتی. اب کیوں نہیں کرتی یہ الگ سے ایک بات ہوگی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ اختیار اس فرد کو دے دیا جائے کہ وہ آپشنل ہے, وہ کورٹ میں جائے تو کورٹ نہ اس کو روکے, کورٹ اس کو دے دے, اس کو انٹرٹین کر لے. وہ ٹھیک ہے, یہاں پہ جو نادرا کا ہے باقاعدہ ایک پروسیس اور پروسیجر دیا ہوا ہے جس کے تحت اس نے چلنا ہے. اب اس قانون کے تحت ہم کورٹ کو الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ اس قانون کے تحت آپ میٹرز کو دیکھیں گے. پھر مجھے پروسیجر اس کا مسنگ لگ رہا ہے, اس کو کہیں لنک کر لیں تاکہ وہ روٹین میں چیزیں ڈیل ہوں. وہ یہاں نا پرابلم دیکھیں نا اس حد تک اگر آپ ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کلاس میں پروسیجر کو ہم نے کرنا ہے تو وہ اس میں امینڈ کر دیں, آپ پروسیجر وہ محکمہ کر دیں اس میں کے اوپر جو ویو دینا چاہے, کیونکہ پروسیجرلی انہوں نے اس کو جو لفظ اس میں استعمال کیے جو اپنا امجد صاحب کر رہے ہیں, میرا بھی تھوڑا سا 2 کیسز میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ سول کورٹ بار نہیں ہے جیسے آپ کہتی ہیں, لیکن سول کورٹ نے ایک کام ہر بندہ وائٹ کر دے, چلے برڈن کام ہوا ہے, پہلے نادر وہ کہتے ہیں پہلے نادر ڈکلائن سرٹیفکیٹ لے کے آئیں پھر ہم اس انٹرٹین کریں گے. اگر اس میں اگر اور کا لفظ ہے کہ وہ یا تو اس ایکٹ کے تحت بندہ نادرہ پاس چلا جائے یا پھر وہ سیدھا چلا جائے سول کورٹ میں. سول کورٹ میں پروسیجر وہی سول پروسیجر کوڈ جو پہلے ان کا سیشن چل رہا ہے وہی اس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ایک لفظ اس میں لکھتے جائے کہ وہ لفظ جو سول پروسیجر ایکٹ ہے ایز اکارڈنگلی اس کے مطابق سول کورٹ بھی کر سکتی ہے. باقی اس کو جو نادرا میں ریپیٹ کرتا ہوں, میں شاید کوئی نئی کلیئرٹی دے پا رہا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں جب اس قانون کے تحت کوئی آ کے ایپلیکانٹ ایپلیکیشن دے گا نادرا کو, اس نے یہی پروسیجر فالو کرنا ہے. کورٹ پھر انٹرٹین اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ اس قانون کے تحت وہ نادرا کے پاس آ چکا ہوا ہے. نادرا سے تب کورٹ میں وہ جائے گا جب وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ دے گا, میٹر آف فیکچوئل ڈٹرمنیشن ہوگا. راستہ بتا دیں, آپ راستہ بتا دیں سر اس میں کہ وہ کورٹ کے پاس جانا چاہتا ہے, کس طریقے سے کورٹ اس کو منع نہ کرے. اس میں اگر پرووائزر آ جائے یا اس میں ایک ایسا نوٹ آ جائے جس میں اس کے بعد جو اور سول کورٹ ہے سول کورٹ ڈیفائن کر دے گا, سول کورٹ ڈیل کرے گی ایز پر سول پروسیجر ایکٹ جو آلریڈی سرٹیفکیٹ میں ڈیل کر رہا ہے وہ ایک لائن میں ریسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو ریپیٹڈلی یہ کہہ رہا ہوں کہ سول کورٹ کو آلریڈی وہ راستہ بند نہیں ہے, ایپلیکانٹ وہاں پہ جا سکتا ہے. نہیں لیتے نا وہ سر, اس میں پھر اس طرح کوئی جی ضرورت نہیں ہے اس کی. مجھے تو ایسے لگتا ہے, باقی جو کمیٹی اس میں اور لکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے تو کورٹ اس میں پروویژن آ جائے گی, کورٹ لے لے گی, ٹیک اپ کر لے گی. تو ٹھیک ہے, جانے دیں سے مہربانی کریں. کمیٹی کی اس میں کسی ممبر کی سارے ممبر ڈپارٹمنٹ کو اس میں اس طرح یہ جو امینڈ ہو رہا ہے کوئی اعتراض ہے؟ جی ڈپارٹمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں. آپ تو یہ امینڈمنٹ کہ لیگل بات کر رہے ہیں, ہم تو ایک پبلک جنرل بات کر رہے ہیں, لیگل بات کر رہے ہیں کہ جب پورا ایکٹ آپ کا ایک پیرامیٹر لکھے ہوئے ہیں اس میں نادرا اور سول کورٹ, نادرا نے اس ایکٹ کے بعد بھی کام کرنا ہے, سول کورٹ اس کی بائنڈنگ نہیں ہے. جب وہ کنٹراڈکشن آئی جب سول کورٹ کے, تو اس میں پھر یہ ایک لائن ایڈیشنل ہو سکتی ہے, سول کورٹ پروسیڈ ایز پر سول پروسیجر ایکٹ. اس میں ناظر صاحب آپ ہمیں مدد کیجیے, کوئی پروویزو یا کوئی سینٹنس ایڈ کر کے ہم اس کو پاس کر لیتے ہیں. وہ کمیٹی کی رپورٹ میں آ اس میں جس طرح ہیں وہ پھر اسی طرح ہے کہ جب ہم سول کورٹ کو پاور دے رہے ہیں تو پھر پروسیجر بھی ہمیں وہی لنک کرنا ہے, کیونکہ اس ایکٹ کے تحت پروسیجر کر دیں کہ اگر جانا چاہے اس میں آر آ گیا نا, آر کے ساتھ مزید ایڈ کر دیں کہ اگر وہ وہاں جانا چاہتا ہے تو کورٹ اپنے اس کے تحت اس کو ڈیل کرے گی. اس طرح ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہمیں اس میں بار یہ بھی وائس ورسا لگانا پڑے گا کہ اگر وہ سول کورٹ میں جائے گا تو پھر ادھر نادرا کے پاس نہیں آ سکتا, آئے گا نادرا پاس تو آنا ہی نہیں, کیونکہ بعض کو پھر یہ نہ کہ دونوں ونڈوز نہ اوپن ہو جائے نا. آپ ہمیں جی ڈرافٹ کر دیجیے گا, ہم اس کو اس میں شامل کر کے پاس کر دیں. چل تھینک یو. جی پاس امینڈمنٹ کے ساتھ سارے پاس کیا جائے. اور اس کے بعد ہے جی ایجنڈا آئٹم اے ہے اسٹینڈ امینڈمنٹ بل 2025 بل نمبر 46 آف 2025. یہ ڈپارٹمنٹ اس کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممبر ٹیکس بورڈ آف ریونیو. سر یہ ہم اسٹیمپ ایکٹ میں 4 سیکشنز میں مائنر امینڈمنٹس ہیں جو پرپوز کر رہے ہیں. سر اگر آپ پریزنٹیشن پہ دیکھنا چاہیں تو میں آسانی سے. جی سر, اس میں سر یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم پہلے بھی امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں, ضرورت کے مطابق
اسٹیمپ ایکٹ میں. ابھی جو ہم امینڈمنٹ سپوز کر رہے ہیں یہ چیف منسٹر سے اور جو ہے کیبنٹ پروویژنل کیبنٹ سے اپروو ہو چکا ہے یہ بل. نیکسٹ آگے چلیں پلیز. تو سر اس میں جو پہلی امینڈمنٹ ہے وہ ہے سیکشن 27A سب سیکشن 4 میں. اس سیکشن کے تحت کمشنر آف دی ڈویژن واز امپاورڈ ٹو کریکٹ دی ویلیویشن ٹیبل, لیکن اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ وہ صرف ہائر ویلیو کو لوور ویلیو میں کنورٹ کر سکتے تھے اگر کوئی اپیل کرے تو, اور اس میں اپیل کا کوئی ٹائم نہیں تھا اور اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر میں کریں گے. تو سر میں آگے سر آپ کو انوٹیٹڈ فارم میں دکھاؤں گا کہ ہم نے کیا تبدیلی اس میں پروپوز کی ہے, پہلے کیا تھا اب کیا کیا ہے. دوسرا سر جو ہے وہ سیکشن 48 میں ہم ایک مائنر سی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں کہ سیکشن 48 میں جو ہم امپاؤنڈ کرتے ہیں ڈاکیومنٹس اسٹیمپ ڈیوٹی لیس اسٹیمپ ڈیوٹی کی وجہ سے, وہ اس چیپٹر کے تحت ہمیں ریکوری کے اختیارات تھے. لیکن اگر ادر دین امپاؤنڈ ہم آڈٹ میں کوئی ڈیفیشنسیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ ہم اس کے تحت اس کو ریکور نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں ہم صرف ایک لفظ چینج کریں گے کہ جو ہمیں اختیارات اس چیپٹر کے تحت دیے گئے ہیں وہ اس ایکٹ کے تحت ہو جائیں, تاکہ اس ایکٹ میں اور بھی جہاں پہ کوئی ریکوری امپوز ہم نے کرنی ہے تو ہم امپاور ہو جائیں گے اس میں. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ سر یہ ہے کہ ریفنڈ آف اسپائلڈ پیپرز, جو اسٹیمپ پیپر جو لوگ یوز نہیں کر پاتے کسی وجہ سے, ان کا جو ریفنڈ ہے اس میں ایک انوملی تھی کہ جو ہمارے رولز تھے 1954 کے اور اس کے بعد جو ہم نے ای اسٹیمپنگ رولز بنائے 2016 میں, ان میں ہماری جو ریفنڈ کی مدت تھی وہ 2 سال تھی, جبکہ اسٹیمپ ایکٹ 1899 میں جو ریفنڈ کے ڈفرینٹ آپشنس تھے ان میں جو مدت تھی وہ 6 مہینے تھی. تو یہ ایک کیس میں پھر لا ڈپارٹمنٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ انوملی ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں. تو ہم نے وہ سیکشن 48 میں جو ہے اس مدت کو 2 سال کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی ہارڈ شپ کیسز میں, وہ ہارڈ شپ کیسز آگے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. جی نیکسٹ سر آگے ہے سیکشن 73. سیکشن 73 میں سر یہ ہے کہ ہم آڈٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کا. تو اس میں پہلے اختیار جو تھا وہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس آڈٹ کی اجازت دیتا تھا. عملاً تو بورڈ آف ریونیو کے آرڈر پہ ہی آڈٹ ہوتا تھا, لیکن اس میں لا میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر لکھا ہوا تھا. تو اب ہم ڈسٹرکٹ کلیکٹر اینڈ بورڈ آف ریونیو کے ہمارے پاس بھی لیگل پاور بھی آ جائے گی, ہم یہ تبدیلی کر رہے ہیں سر. آگے چلیں گے. یہ سر پہلا جیسے میں بتایا سیکشن 27A4, اس میں یہ تھا کہ ویئر دی ویلیو گیون ان دی ویلیویشن ٹیبل نوٹیفائڈ انڈر سب سیکشن 1 when applied to any immovable property appears to be excessive, the commissioner or any other person notified by the government may, on application made to him by the aggrieved person, determine its correct value, and for that purpose the provisions of section 31 and 32 shall apply as nearly as possible. اس میں سر ہم نے جو تبدیلی کی ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں آپ کے صرف ایکسیسو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر وہ کم ویلیو نوٹیفائی ہو گئی ہے تو اس کو وہ زیادہ نہیں کر سکتا تھا, اور ایکسیسو کو کم کرنے کا بھی کوئی ٹائم لمٹ یا کوئی اس طرح سے بار نہیں تھی, ایسی کوئی پابندی کمپلشن نہیں تھی کہ وہ کتنی دیر میں کریں گے. تو اپلیکیشنز لوگوں کی اگر کوئی تھیں بھی جینوئن تو وہ پینڈنگ پڑی رہتی تھی. تو ہم نے اس سیکشن کو ری ڈیفائن کیا ہے کہ اینی پرسن اگریوڈ بائی دی ویلیو گیون ان دی ویلیویشن ٹیبل نوٹیفائڈ انڈر سب سیکشن 1 may within 30 days from the date of issuance of such notification, کہ ہم ہر سال 1 جولائی سے ہر سال نیا ویلیویشن ٹیبل اپلائی کرتے ہیں. تو وہ پہلے مہینے کے ودن 30 days وہ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایریے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. Of issuance of such notification, file an appeal before the commissioner who shall decide within 15 days from the date of its filing. However, no review shall be entertained by the district collector against the valuation table notified under subsection 1. کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر خود نہیں کر سکے گا, کمشنر کرے گا. ودن 30 days اگر کوئی اپیل کرے گا اور وہ ایکسیسو سے لوور بھی کر سکتا ہے کمشنر, اور لوور سے ایکسیسو بھی کر سکتا ہے, اور ودن 15 days وہ ہوگا کہ وہ کمپلسری کہ وہ کرے اس کو ڈیسائیڈ. تو پہلی امینڈمنٹ تو یہ تھی. آگے چلیں. نیکسٹ سر یہ سیکشن 48 میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریکوری آف ڈیوٹیز اینڈ پینلٹیز. All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter may be recovered by the collector by distress and sale of the movable property of the person from whom the same are due, or by any other process of the time being in force for recovery of areas of land revenue.
اب ہم نے صرف وہ چیپٹر کے لفظ کو ادھر ریڈ میں ختم کر کے ایکٹ لکھ دیا کہ اس ایکٹ کے اندر جہاں بھی ریکوریز ہمیں کوئی کرنی ہے تو وہ ہمیں یہ لا لیگل فورس اس میں پرووائڈ کر دے گا. چونکہ ڈیفیشنسیز پوائنٹ آؤٹ جب ہم کرتے ہیں تو سم ٹائمز وہ ہم نوٹس تو بھیجتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی ہم ان کو ریکور کرتے ہیں, لیکن اگر اس کو کوئی چیلنج کرے تو ہمارے پاس لیگل فورس نہیں ہوتی پھر. تو اس میں صرف یہ چیپٹر کی بجائے یہ سیکشن جو ہے پورے ایکٹ پہ اپلیکیبل ہو جائے گا. نیکسٹ جی پلیز. نیکسٹ سر یہ ہم نے جو میں نے بتایا کہ ریفنڈ ہیں اس کے ڈفرینٹ آپشنز ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں, اس کو سیکشن 50 اس کو ڈیل کرتا تھا. اس میں ہم نے ایک 50A اس انوملی کو دور کرنے کے لیے ڈالا ہے ہارڈ شپ کیسز میں کہ ریفنڈ آف اسٹیمپس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی thing contained in this act, the Chief Revenue Authority may within 2 years from the date on which the stamp was purchased or spoiled or rendered useless as the case may be allow refund to a person if he was, آگے conditions ہیں, not in power or possession of such stamp or unable to claim refund due to his detention in jail or admission in hospital or out of country. تو اس صورت میں اس کو پہلے چونکہ 6 مہینے تھا, رولز میں پہلے بھی 2 سال تھا, انوملی تھی, اب ہم نے ایکٹ میں بھی اس کو 2 سال کر کے وہ انوملی دور کی ہے. سر میں سچ اناملی نہیں ہے, یہ بیسیکلی کٹ آف ڈیٹس ہیں. اوکے, اس ڈیٹ سے آنورڈ 2 ایئرس کا ہے, اور ریزنز اس نے دینی ہے کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اسپائل ہو گیا, یا اس کی آؤٹ آف کنٹری تھا, یا وہ ہاسپیٹلائزڈ تھا, یا وہ جیل میں تھا. تو یہ ریزن گراؤنڈز بیسیکلی یہ جو 3 دیے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. نہیں, گراؤنڈ 3 ہے سر. وہ اسٹارٹ ڈیٹ جو ہے 2 ہے, اگر وہ پرچیز ڈیٹ سے, ایک ہے اسپائل ڈیٹ سے, اس نے خریدا کسی وجہ سے وہ یوز نہیں ہوا, رجسٹری پاس نہیں ہوئی, واٹ ایور, تو 2 ڈیٹس ہیں, اسٹل 2 اسٹینڈ کریں. سر اگر وہ فار ایگزامپل دی اسٹیمپ پیپر از ان اٹس گڈ فارم, اسپائل نہیں ہوا, جی جی, اینڈ ہی واز انیبل ٹو refund, get it refunded. Okay. Whether he was in out of country, whether he was in jail, whether he was ill, تو اس صورت میں پھر پرچیز ڈیٹ اس کی آ جائے گی. اگر وہ اسپائل ہو گیا تو اس صورت میں اسپائل ڈیٹ ہے. یعنی کہ 2 ڈفرینٹ ڈیٹس ہیں, 2 ڈفرینٹ آپشنز ہیں, 2 ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ اس نے خریدا لیکن وہ ابھی اسپائل نہیں ہوا, تب بھی وہ ہو سکتا ہے. اگر وہ اسپائل ہو گیا ہے تب بھی وہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں ناطق صاحب ڈپارٹمنٹ یہ بتائیں کہ سر ایسے نہیں ہے. سر ایسے ہے کہ رولز میں 6 مہینے تھا اور رولز میں 2 سال تھا. جی جی سر رولز میں 2 سال تھا, ایکٹ میں 6 مہینے تھا. رول میں 2 سال تھا, ایکٹ میں 6 مہینے. 6 مہینے. رجسٹریشن ہونے جا رہی ہے جس میں ایکٹ کے مطابق کرنے کی بجائے ایکٹ کو رول سے مطابق کیا جائے. ایسے ہی چونکہ ڈپارٹمنٹ نے ایک سچویشنل چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ سوٹیبل پیریڈ ہے تو اسی کو رکھنا. اور دوسرا جو جنرل پبلک کی فیسلٹی کے لیے اتھارٹی بھی وہاں پہ پرووائڈیڈ نہیں تھی. جی سر, اب وہ اتھارٹی بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے, لیگل بیکنگ اس کی آ جائے. سر اس میں اتھارٹی بھی چیف ریونیو اتھارٹی اب پرووائڈ کی ہے. سر اس میں ایجنڈا ہے, ہمیں ابھی آ کے پتہ لگا, پراپر اطلاع بھی نہیں تھی, ہمارے ممبرز بھی پورے نہیں ہیں. تو آپ اسے ہمیں اسٹڈی کرنے کے لیے ٹائم لیں, ان سے نیکسٹ میٹنگ رکھ لیں, جب بھی آپ رکھتے ہیں اس میں اس کو آپ کر لیں جو بھی کرنا ہے آپ نے. ہمیں اس پہ کم از کم کچھ اسے سمجھنے کا موقع تو دینا. میں سیکنڈ کرتا ہوں متیانہ صاحب کی بات کو کہ ہمیں میٹنگ کی انفارمیشن تو مل جاتی ہے 1 دن پہلے کہ یہ میٹنگ ہے. ہمیں ایجنڈا آپ ای میل کر دیں, واٹس ایپ دے دیں, کم از کم ہمیں پہلے ایجنڈا پتہ تو ہونا چاہیے. پتہ تو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. متیانہ صاحب کہہ رہے ہیں, ممبر معزز کہہ رہے ہیں کمیٹیوں کا ایجنڈا پہلے آ جائے. جی جی, یہ پتہ نہیں جو نوٹس جاتا ہے اس کے ساتھ میں نے کہا ہوا ہے کہ پین کی کاپی بھی واٹس ایپ کیا جائے. آپ لوگوں کو اس کمیٹی کا آپ گروپ بنا جی وہ بنا دیتے ہیں. گروپ میں نہ وہ ڈال دیا. آپ کو ملا نہیں, مجھے نہیں ملا, میں تو اپنا نمبر ہی دیا. ویسے ایجنڈا جاری ہوا اس کے ساتھ ڈیٹ کی کاپی نہیں ہے کہ نہیں ہے, ممبرس کو ایکسپلین کریں. چیئرمین صاحب اس سے بہتر یہی ہے جیسے نعیم بھائی نے کہا ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ بن جائے, اس گروپ میں ایجنڈا بھی ہے جو
وہ جی ضرور سر میں آج ہی بنا لیتے ہیں میں آج ہی بنا کمیٹیز کا ممبر ہوں, تینوں کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, ہمیں اس میں بل آ جاتا ہے, ہم تیاری کر کے سر واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, لیکن ابھی میں نے اپنا نمبر ابھی ایڈ کروایا, آپ میں سے کسی کا نمبر اس میں ایڈ نہیں ہے اس گروپ میں, آپ اس کے ممبر ہی نہیں ہیں. جی جی یہ ڈائریکشن تو بہت عرصہ پہلے سیکریٹریٹ دے چکا ہے, یہ ہمارا ڈائریکشن ہے کہ ہماری پاس یہی خدائی ہوئی ہے, نہیں تو ہم بہت پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ایون جب ہاؤس کے اندر انٹروڈیوس ہوگا بل, اسی وقت کمیٹی کے ممبرس کو چاہے میٹنگ کال کی ہے چیئرمین نے یا نہیں کی, کافی پہلے ایڈوانس بھیجی جائے گی تاکہ ممبرس پڑھ لیں. دوسری بات یہ کہ جب میٹنگ کا نوٹس جائے گا اس کے ساتھ بل کی کاپی لازمی جائے گی. یہ ہم نے ایک ایس او پی اپنے بنائے ہوئے ہیں, اس وقت اگر رہ گیا یا آنریبل کسی کا نمبر نہیں ایڈ تھا تو وہ ہماری نیبس ہے, اس کو چیئر جیسے فیصلہ کریں گے اس پہ. جی ٹھیک ہے, اس کو جیسے ممبران کہہ رہے ہیں پینڈ کر دیتے ہیں, پینڈ کر لیتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. سر اس میں گروپ بھی بنا ہوا ہے, اس میں گروپ میں ایجنڈا بھی بھیجا ہے, نوٹس بھی بھیجا ہے اور بل بھی بھیجا ہے, اس کا پروف ہے ہمارے پاس. جو اگر کسی ممبر کا اس میں نمبر نہیں تھا ایشو ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے چونکہ ہم نے نمبر لیے ہوئے جو ڈائریکٹری دفتر کو پرووائڈ کی گئی ہے لسٹ ممبرس کی. اب اس کے بعد اگر کسی کا نمبر نہیں, وہ واٹس ایپ پہ نہیں چلتا یا وہ نمبر اس نے چینج کر لیا تو یہ ایشو آیا. جی سر چیک کر لیتے سر. گئی ہے کہ آپ کی کل میٹنگ جی آج ہی کرواتے سر ہیں. اس کو کریکشن کر کے ہم جی پینڈ کر لیتے ہیں. ہم تو خود پریشان ہیں, پیپر ڈھونڈ رہے ہیں کس پہ امجد علی جاوید صاحب بات کر کے چلے گئے ہیں, اور چیئرمین بھائین کچھ فرما رہے تھے, کچھ ایف بی آر کے جو تھے, کیونکہ ریزرویشنز ہیں ہمارے بھی. سر اگر اجازت دیں تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا جب انٹروڈیوس ہوتا ہے تمام ممبرز کے نالج میں آ جاتا ہے, اس کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ بھی بھیج دیتا ہے, نوٹس کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے. اس سے پہلا بل جو آنریبل کمیٹی نے پاس کیا ہے وہ بھی سیم تھا, یہ بھی سیم اسی طریقے سے سیم سچویشن میں ہے. وی آر ہیئر, لا ڈپارٹمنٹ اسسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہے, ڈپارٹمنٹ سے حاضر ہیں. اس بل سے متعلق پھر بریفنگ چاہیے, ہم پھر دے دیتے ہیں. تو سبمیشن یہ ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ایک تو اسمبلی کے اندر اپوزیشن ہوتی ہے نا, وہ تو کر ہی رہے ہیں. ایک ہماری ان کمیٹیوں میں ایک اپوزیشن ہے, اور یہ بندہ ہے سر. اچھا, جس کمیٹی میں کوئی بندہ یار کو 2-3 رکھ لو, کو 2 ایک کمیٹیاں, کو 2 ایک کمیٹیاں, بیچارے کو ہر جگہ پہ اس نے یہی کہنا, اپوزیشن ہی کرنی ہوتی ہے ہر چیز کی. تو آنریبل کمیٹی کی اسسٹنس کے یہ بہت آپ پیارا ورڈ یوز کرتے ہیں آنریبل کمیٹی, لیکن کرتے آپ اس کے خلاف ہی ہیں سر. میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس لیے جو چیئرمین صاحب نے اور ممبرز نے ایک رولنگ دے دی ہے تو لیٹ اٹ گو, اینڈ کہہ دیا انہوں نے, تو اس کے بعد ڈسکشن کا رہتا ہی نہیں ہے کوئی جواز آپ کے پاس نہ کسی اور کے پاس. تھینک سر. سبمیشن کا جواز ہمیشہ ہوتا ہے سر. چیئرمین نے رولنگ دے دی ہے تو پھر آپ اس کا جواب بھی آپ نے پڑھا کہ جو آئے ہم جائیں سر. جی 256 کا نام جی وہ آپ کا جواب بھی پیچھے موجود ہے, اس سے گزارش ہے کہ رانا افطار صاحب نے رابطہ کیا جی میرے سے بھی رابطہ کیا. یہ منٹس آپ کے پاس ملے ہوں گے. آپ منٹ کا پیرا نمبر 14 ہے, اس میں ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ سیکٹری کالونی بورڈ آف ریونیو میں بھی اپوائنٹڈ ایز انکوائری آفیسر ٹو انکوائر دی میٹر آف ٹرانسفر آف لینڈ ایپلیکیشن. مسٹر محمد ریاض وزیر انکوائری واٹ سیکٹر ڈسٹرکٹ فیصلہ شوڈ امیڈیٹلی ٹرانسفر فرام دا سائٹ اینڈ بی کلوز ٹو ہیڈ کمیشن آفیسر. یہ کمیٹی کے ڈائریکٹر کی یہ رانا صاحب نے کمیونیکیشن ہمیں بھیجی ہے, وہ آپ کو ہمیں بات کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ the matter was raised in the assembly by the undersigned and the speaker was trying to refer the matter to the standing committee on revenue, but after the first meeting, next meeting has not been convened so far. Now the department is deliberately avoiding the meeting because it has
committed a lot of embezzlement and is subject to non-compliance of the instructions of the committee passed on 5th December 2024. Under the rules, non-compliance of the regulations in breach of permit and for the breach of permit there is a case. You can appeal against them under the rules. तो ये उन्होंने कम्युनिकेशन भेजी है उसके साथ तशरीफ ले आके उन्होंने नए डिपार्टमेंट के सामने रजिस्टर पार्टनरशिप के बारे में। जी राइट सर। सर ये जैसे आपने फरमाया कि 5 दिसंबर को मीटिंग हुई थी जिसमें डायरेक्शन 4 दी गई थी, इसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी रेवेन्यू। सर कमेटी ने अपनी जो इंक्वायरी करके उसने अपनी रिपोर्ट बना ली थी, उसके बाद जो पटवारी था उसको रिमूव कर दिया गया था वहाँ से, सीट के ऊपर से भी उसको सस्पेंड करके, और फिर अभी जो उसमें चार्जशीट उनकी तैयार हुई है, डीसी को कह देगा चार्जशीट ऑफिसर्स के नेम, ऑफिसर एंड ऑफिशियल जो इसमें मुलव्वस थे उनके नाम बताए जाएँ और इसकी इंक्वायरी इस पर प्रॉपर हो रही है। और एक इसमें क्वेश्चन था 2 शॉप्स का बताया गया था गला मंडी के अंदर, वो शॉप्स असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, हमने रिपोर्ट भी ली थी, अभी भी उन्होंने बताया कि वो शॉप्स वो अभी खाली प्लाट पर है, वो प्राइवेट ओन्ड लैंड है, वो जो गला मंडी है प्राइवेट लोगों की मलकियत है और वो वहाँ पर मौके पे खाली शॉप बनी हुई है, स्टेट लैंड नहीं है। बाकी जो ऊपर उनकी स्टेट लैंड का था वो स्टेट लैंड की इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी अपना एसी को कहा इसको इंतकाल को रिव्यू करें, वो मुटेशन प्रेमा फशाई लगते हैं गलत हुए हैं, चूँकि उसकी बेस पीछे कोई बैकिंग नहीं मिली किस ऑर्डर के तहत पटवारी ने दर्ज किए थे। एक उसमें एक चौथा ये था कि एक ऑडिट करवाया जाए इस पूरे जो उसके पटवारी के टेन्योर का, वो ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है, कमेटी उसका ऑडिट उसने स्टार्ट कर दिया है, विद इन कपल ऑफ डेज उसका ऑडिट मुकम्मल हो जाएगा। जो उसके दौर की अगर कोर्ट भी जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो हम हाउस के सामने रखेंगे। जी भिजवा चुके हैं जी कौन सा जी राइटिंग है जी जी सर जी ये इन राइटिंग आप जमा करवा दें और इसको हम वैसे पेंट करते हैं ताकि राणा साहब अगली मीटिंग में आएंगे तो तब इसको डिस्कस कर देंगे। जी ठीक है जी। इसके बाद है जी मोशन डबल सी MPA 281 जी सर, इसमें जी डिपार्टमेंट अपना जवाब लेके आया। जी सर जवाब आपने अपना फॉर्मेट कर लिया था, जवाब हमारा अंडर प्रोसेस था, तो वैसे हमें ज़ुबानी अगर वो मैं कापी आपको दे देते हम तो जी सर इनका वहाँ पर MP साहब की जो इनका ऑब्जेक्शन था कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट हो रही है वो गलत हो रही है, लेकिन इनफैक्ट वहाँ पर अभी अलॉटमेंट एक भी अलॉट की नीलामी नहीं की गई। वो जब इनकी कंप्लेंट हुई तो उस वक्त तक तो एक भी नीलामी नहीं हुई थी, दोबारा फिर डिप्टी कमिश्नर उसको रुकवा दिया, उसने कहा हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके दोबारा इसका ख्वाहिश कराएंगे और मौके पर ऊपर तभी तक कोई इस किस्म की नीलामी नहीं हुई। वो MP साहब भी मौजूद हैं वो बता देंगे, लेकिन इनका जब पता चला कि वहाँ पर कुछ लोगों ने मैनूवरिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ग्रैब करने की, तो जब इनके क्या फिर DC के नोटिस में आया, DC ने उसको रुकवा दिया। फिर मैंने अब AC को कहा DCR मौजूद है यहाँ पर कि इसकी बाकायदा इसकी पब्लिसिटी करके इसको ओपन ऑप्शन जैसे प्रोसीजर है मौजे के अंदर जाकर वो किया जाए। बाकी इनका ये एक और ऑब्जेक्शन था कि बाहर के लोग आके ले रहे हैं, क्योंकि सर अभी तक ये नीलामी हुई नहीं तो बाहर के लोग लेने का अभी तक इसमें कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। वो जब नीलामी अगर होती है तो वो ये हमारे रूल्स में है कि अगर मौजे का बंदा कोई लेने वाला नहीं है, एडजस्टेड मौजे 7 वाले मौजे का बाकायदा रूल्स में वो ले सकता है, इसके अभी नहीं है। बाकी हमने भेजा हुआ कि ज़िले से वो फिर बाद में जब अप्रूव होगा असम्बली कर देगी तो हम राइट नो इस वक्त ये है कि एडजस्टेड मौजे का ले सकते, चूँकि अभी नीलामी नहीं हुई इसलिए किसी किस्म की इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी, एम्बेसमेंट या कोई ऐसी चीज़ एट द स्पॉट नहीं हुई। जी शोएब साहब। जी थैंक यू वेरी मच। मैं बेसिकली ये एडजर्नमेंट मोशन जमा कराई थी तो अखबार में एक ऐड आया हुआ था, इट वाज नॉट अ मेयर प्लानिंग के जिसकी वजह से मुझे पता चला प्लानिंग हो रही है, ये लोग मनूवर कर रहे हैं तो उस पर की थी। ये प्रॉपर न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आया था उसकी नीलामी का, और जो महकमा माल के उधर लोग थे वो इसमें मनूवरिंग कर रहे थे। मुझे पता चला नाइस ऑफ डिप्टी कमिश्नर लिया, मैंने उनके नोटिस में लाया, मीनवाइल मैंने एडजर्नमेंट मोशन दी तो DC ने उसको रुकवा दिया था। अभी फर्दर उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर प्रॉपर एक तरीके से हम करेंगे। सर आप मेंबर हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कह रहे हैं लोकल बंदों को, जो मैंने मेंशन भी किया है इसके अंदर
کہ ابھی جیسے ہی یہ انہوں نے نیلامی کا شروع کیا ہے تو باہر کے لوگوں نے جو ادھر پٹواری ہے، کیونکہ مسائل ایسے ہیں ادھر کہ بندوبست استعمال نہیں ہوا، کمپیوٹرائز نہیں ہوا، باہر کے لوگوں نے CNIC کے اوپر اپنے ایڈریسز چینج کرا کے دے کیم ان ٹو دی بولی شولی اس کے لیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ سر کم از کم اتنا کر لیں کہ جو فریش جس کا ایڈریس چینج ہوا اس موضوع کا وہ نہ پارٹیسپیٹ کرے، کم از کم اس کو 2-3 سال کا ٹائم دیں، یا 2 سال کی بار رکھ دیں یا 3 سال کی رکھ لیں، کہ اس کے بعد جس کا وہ، کیونکہ اس کے اندر سر یہ ادھر سونے کی چڑیا بنی ہوئی ہے. یہ جو لاٹیں ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں مینورنگ کر کے محکمہ مال کے ساتھ مل کے، وہ ایڈریسز 2-4 دن میں نادرا کا کارڈ 7 ڈیز میں بن جاتا ہے، ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. ادھر پٹواری سے کوئی فرد لے لیتے ہیں، 1-2 کنال کا سال فرد لگاتے ہیں اور نادرا سے ایڈریس چینج کرا کے، تو یہ ایک انشور کر لیجیے گا. سر جو مین ایشو ہے اس سے جو پہلے جس کا یہ بائی پروڈکٹ ہے، یہ جو لاٹیں ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور منورنگ ہو رہی ہے محکمہ مال کی، میں چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے حلقے کے 2 موضوعات ایسے ہیں جن کا بندوبست نہیں ہوا. سر جو ادھر کا تھانہ ہے اس کی جا کے FIRs دیکھ لیں تو 70% FIRs ادھر چنے کاٹنے کے وقت کیے ہیں یا چنے اگانے کے وقت کیے ہیں، جب وہ اس کی نالیاں شالیاں بناتے ہیں. ڈیزرٹ بیلٹ ہے، استعمال نہیں ہوا، بندوبست نہیں ہوا، ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. سر نیئر پاسٹ میں 3 مرڈر ہو چکے ہیں ادھر، اور ڈیلی سر پھٹنا، ایک دوسرے کے عورتوں کو مارنا، یہ ادھر کا ڈیلی کا معمول بن چکا ہے. سر تو ممبر کالونیز بھی بیٹھے ہیں، SMBR صاحب جیسے پتہ چلا ہے باہر ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے سر کہ نیکسٹ میٹنگ میں SMBR کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو 2 موضوعات ہیں ان کا بندوبست کا کیا ان کے پاس پلان ہے. 2021 کا آرڈر ہوا اور ابھی تک اس میں کیا ہے چیزیں جن کی وجہ سے یہ ان کا بندوبست نہیں ہو. یہ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی بندوبست جو استعمال ہونا تھا اس کے کوئی ہے؟ جی سر میں عرض کرتا ہوں، اس میں ابھی ہم نے ان کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، انڈر پروسیس ہے سیٹلمنٹ انڈر پروسیس ہے. میں نے ابھی ADCR سے کہا، چونکہ میں کچھ عرصہ پہلے سیٹلمنٹ میں رہا ہوں، سیکٹری سیٹلمنٹ رہا ہوں، میں نے کہا جی میں آپ کو وہاں سے بجٹ بھی ریلیز کرا کے دیتا ہوں، ہم انسٹرومنٹ بھی دیتے ہیں اور آپ ایکسپیڈائٹ کروائیں اور شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم اس کو. میں نے کہا جی آپ کسی وقت ٹائم ہو تشریف لیں، میں متعلقہ جو سیکٹری ان کو بیٹھ کے ہم ایک آپ کو فریم ورک دے دیں گے، ٹائم لائن دے دیں گے، اور ADCR کو ہم میٹنگ رکھ لیں، باقاعدہ DC اور ADCR کو ویڈیو لنک پہ لے لیں گے، تو ان کو جب بھی اس کو کر لیتے ہیں. اور سر آئی ووڈ ریکویسٹ چیئرمین صاحب کہ نیکسٹ جب آپ کی ریونیو کی میٹنگ ہو SMBR صاحب کی اویلیبلٹی کے ساتھ کائنڈلی وہ آ کے اس کمیٹی میں میری سیٹسفیکشن اور میرے لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ آ کے ایک پلان کمٹ کر دیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوگا، ان 3-4 مہینوں میں یہ ہوگا، ان 5 مہینوں میں یہ ہوگا، تو اس کو پھر آگے لے کے چلیں گے. سر SMBR ہیں، ویسے وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں، لیکن جو سیٹلمنٹ کا سیکٹری گورنمنٹ پنجاب الگ ہے. میں سیکٹری گورنمنٹ پنجاب قانونی ڈپارٹمنٹ ہوں، میں رسپانسیبل ہوں اپنے قانونی افیئرس کا. جو سیکٹری سیٹلمنٹ ہے وہ اپنے افیئرس کا رسپانسیبل ہیں، اور ہم اوورا سپرویژن SMBR صاحب کی ہے. اس لیے جو ہم ان کے ساتھ، ویسے میرا حالانکہ سبجیکٹ ہے لیکن میں نے ان کے ساتھ کمنٹ کیا، میں چونکہ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، ہم بیٹھ کے اس چیز کو سر میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ممبر سیٹلمنٹ ہیں پلس باس از دی SMBR، جی وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا. ممبر سیٹلمنٹ اور SMBR ایک دفعہ آ کے کمیٹی میں بریف کر دیں کہ کیا ہے اس کا. سر اگر یہ شعیب صاحب آپ کو کوئی ایسا کمٹ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی بریفنگ دیتے ہیں کہ جو آپ کو سیٹسفائی، یا آپ کے حلقے کے لوگوں، مین تو ان کو سیٹسفائی ہونا ضروری ہے، اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ بہتر نہیں ہے اگر ان کے ساتھ کوئی آپ ٹائم ایسا بنا لیں یا ان کو یہاں بھی بلا لیں، جیسے آپ کے یہاں ممبر محترم ہے آپ کا. میٹنگ پہ 2 ماہ بعد ہوگی یا مہینے بعد ہوگی، تو لیکن میں تو کل سے ہم کل اگر لاہور میں آپ ہیں. سر اگر آپ پرومس کرتے ہیں چیئرمین صاحب کہ میں چلا جاتا ہوں، کر لیتا ہوں میٹنگ بھی، بریفنگ بھی لے لیتا ہوں. اگر اس پہ انہوں نے کام شروع نہ کیا تو نیکسٹ میٹنگ یا اس سے نیکسٹ میٹنگ کے آپ ایجنڈا میں ڈالیں گے، پھر ان کو بلوائیے گا. سر جی سر ہم اس میں یہ جو ایشو ہے نا یہ اس میں شامل نہیں ہے. اٹ از پارٹ آف دیٹ، یعنی کہ جو یہ بائی پروڈکٹ ہے لاٹیں جو ہے نا سر، بائی پروڈکٹ، اس لیے وہ ویسے انہوں نے بڑا جینوئن ایشو ہے جو ریز کیا ہے. جی جی. اور ایکچولی اس جو لاٹ بندی کا وہ ہم الگ کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو سر اس میں یہ ہے کہ اس کو پینٹ کر لیں. جب میں کہوں گا، جب ادھر سے میری شفی نہیں ہوتی تو میں آپ کو کہوں گا ایجنڈے جی ہم نیکسٹ ٹائم ان کو بلا لیں. ٹھیک.
ایسا ہے ہمارے تھل میں جو ہے نا یہ جو رقبے الاٹ ہوئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حقوق ملکیت کے لیے ہمارے لوگوں نے تمام جو ہیں اس کے بل ادا کر دیے ہیں. آخری قسط روک دی ہے لیکن وربلی روکی ہے, اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے SMBR سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ان کی آخری قسط ہے وہ ان سے لے کر ان کو حقوق ملکیت دی جائے. لوگ بیچارے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں, وہ رقبہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے جی کوئی؟ سر ایسی سر جو میرے پاس کوئی اچھا سر, اس میں چونکہ کیس دیکھا جاتا ہے اگر تھل میں کوئی الاٹمنٹ ہوئی ہے کہ اس پالیسی کا اس اسکیم کے تحت ہوئی تھی تو میرے پاس کوئی آپ ریفرنس بھجوا دیں کوئی اپنا کوئی, تو میں اس کو کیس کو دیکھ لیتا ہوں. MD چولستان اس کے جو کلیکٹر بھی ہیں اس سے ہم اور DCO سے لے لیں گے رپورٹ اور دیکھ لیں گے کوئی اگر کیس ایسے ہیں. جی DCO صاحب سے بھی ہوئی ہے. وہ یہ کہ میں نے یہ ان سے عرض کی ہے کہ دیکھیں اگر تو کوئی آرڈر آیا ہے ریونیو بورڈ سے کہ یہ کام روک دیں, کسی ضلع میں ہو رہا ہے کسی میں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا, کوئی خاص لوگ کروا لیتے ہیں سر اس میں نا جو بھی طریقہ بنتا ہے, لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی ادھر سے حکم نہیں آیا انتظار کریں. وہ لوگ بیچارے روزانہ فائلیں لے کر پھر رہے ہیں, دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں. کیونکہ سر اس میں نا ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ اسکیمس آئی ہیں, ہر اسکیم کی نا کٹ آف ڈیٹ تھی سبمیشن آف اپلیکیشن, تو اس لیے اس کو جو کیس بھی ہوگا اس کو اس پیرامیٹر پہ دیکھا جائے کس اسکیم میں الاٹمنٹ ہوئی تھی اور اس کے کیا انگریڈینٹس تھے. کئی قسم کی اسکیمیں ہیں جی اس لیے میں نے کہا نا اس میں یہ ہے نا لاسٹ یہی ہے جو جن کو حقوق ملکیت ملنے ہیں ان کی اقساط جو ہے وہ لوگوں نے جمع کروا دی ہیں آخری کسی کی آخری کسی کے 1-2 وہ رہتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ کوئی کیس ایسا اسپیسیفک ہے تو ایک ریفرنس کے طور پر کیس میرے پاس آپ DC خوشاب سے ذرا رپورٹ لے لیں اس میں کیا معاملہ ہے. سر کوئی کیس ایک آدھ کیس مجھے ریفرنس بھجوا دیں, اس ریفرنس کے اوپر میں لے لوں گا. جی اچھا دوسرا چیئرمین صاحب یہ مسئلہ ہے کہ میرے تحصیل نورپور جو ہے وہ تقریباً 7-8 سال سے آفت زدہ ہو رہی. اس سال بھی اس کی جو ہے 80% خرابہ کی رپورٹ آئی ہے. کمشنر سے میرا خیال ہے آگے پہنچ چکی ہے یا آ جائے گی 1-2 دن. اس میں زیادہ سے زیادہ پہلے ہمیں ریلیف یہ ملتا رہا ہے کہ مالیہ معاف ہو گیا, توان معاف ہو گیا. چونکہ سب سے زیادہ ایگریکلچر لون کا پھر اس میں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے. اس میں نے بجٹ اجلاس میں بھی ریکویسٹ کی تھی, پھر بھی عرض کی تھی کہ اس میں یہ جو ہے کسان پیکج, ایک آدمی نے مثال کے طور پر 10,000-50,000 لیا, اب اس کا 8 لاکھ 10 لاکھ ہو گیا, اب تو وہ پے نہیں کر سکتے. ہم اس میں مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اصل زر ہے ڈیفرمنٹ ہوتی رہی ہے, ڈیفرمنٹ پر بھی سود لگتا رہا. اصل ہے میرے خیال میں وہ 25 یا 30 کروڑ روپیہ زیادہ سے زیادہ اس کا سود بنتا ہے تحصیل اوورال کا. آپ NRSP کی بات کر رہے ہیں کسان کارڈ؟ ایگریکلچر زرعی ترقیاتی بینک, زرعی ترقیاتی بینک یہ ہر جگہ کیا؟ ہاں جی اس میں یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں اگر وہ اصل زر لے لیا جائے تو کسان بیچارہ بچ جائے گا. اس کا بڑی دفعہ کیس تیار کیا ہے, وزیر خزانہ صاحب نے بھی رپورٹ منگائی, رپورٹیں ہوتی ہیں بس معاملہ ادھر سے رک جاتا ہے. اب پھر اس ریکوری کا معاملہ کھڑا ہوا خواہ وہاں محکمہ مال اور لوگوں کے درمیان جھگڑے, روزانہ FIRیں ہو رہی ہیں, تماشا بنا ہوا ہے. اچھا پھر وہ جب لوگ دے دیتے ہیں تو پھر یہ معاف ہو جاتا ہے, پھر ریفنڈ نہیں ہوتے. اتنے پیسے ہوتے نہیں جو ریفنڈ کرانے کے لیے کوشش کر کے لوگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بر وقت کوئی ہو جائے, چونکہ دیکھو آفت زدہ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کوئی چیز نہیں رہی, تحصیل آفت میں آ گئی. تو اس میں یہ جو بھی اس ایجنڈے میں شامل کر کے اس کا جو الاٹمنٹ والا ایشو سردار صاحب نے ریز کیا ہے ان پہ رپورٹ اگلی میٹنگ میں آپ کیس پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے دیکھ لیں, اگر قسطیں جمع ہوئی ہیں تو اس میں دیکھیں کیوں جی لاسٹ کیوں روک.
बिल्कुल हम देख लेते हैं, इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक रेफरेंस हो ना कि एक आध जी पॉइंट आउट हो जाए। जी वो रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसकी रिपोर्ट एक हमें पेश कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप कोई रेफरेंस एक आध जी मैं भेज दूँ, एक आध एग्जांपल के मैं तौर पे आपको ना। मिल लूँगा। जी मोस्ट वेलकम जी। जी चेयरमैन साहब, मैं भी एक जी, शुक्रिया जनाब। रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे। जैसे भाई ने जिक्र किया इस्तेमाल का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 2 मौजे हैं जो इस्तेमाल में फंसे हुए हैं अरसा 20 साल से। इसे कंप्यूटर हुए भी 10-12 साल हो गए हैं, 15 साल। वो 2 मौजे जो हैं वो एक पटवारी ने ऐसे कैप्चर किए हुए हैं कि वो ही स्टेट के अंदर उसने स्टेट बनाई हुई है। मैंने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीनियर साहब से भी रिक्वेस्ट की, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में वो शो कर रहे हैं कि सर के हमने जी पेपर जो हैं वो रेवेन्यू कंप्यूटर्स वालों को दे दिए हैं, मगर फिज़िकली नहीं दिए। यही जैसे अहमद का अलिफ उड़ा दिया, महमूद की आगे दाल उड़ा दी। ये पटवारी साहब ने ऐसे अपने जौहर दिखाए हुए हैं जिससे हज़ारों की तादाद में मेरे जो वोटर्स हैं वो डिस्टर्ब हैं कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। अगर प्रॉपर्टी मिल रही है, 10 मरले यहाँ है, 2 कनाल उस कॉर्नर में पड़ी है, 15 मरले उस कॉर्नर में पड़ी है। मेरी आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट है, मेंबर साहब तशरीफ़ रखते हैं, लियाकतपुर PP 257 डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर प्रॉब्लम है। और ना वो पटवारी चेंज हो रहा है। अच्छा, उसने खुद जमाबंदी अपनी बनाई हुई है, रेवेन्यू वालों के पास रिकॉर्ड भी नहीं है उसका वेरीफाई करने के लिए। अभी कंप्यूटर के पास कुछ बुक्स गई हैं, एक आधे जो विलेजेस थे, मगर वो कहते हैं कि जी ये टैली आपस में नहीं हो रहे, तो हम क्या करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको भी कंसीडर किया जाए। ये जो है ना, ये जो आपने पॉइंट उठाया ना पटवारी वाला सर, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। उधर का पटवारी, उधर का तहसीलदार, उधर का AC जानबूझ के नहीं होने देता। मैंने एक पटवारी को कहा कि मैंने कहा तू आजकल बड़ा ज़रा को सौखा है, वजह खैर है। कहता सर कितने सौखे हैं, सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। सौखा तो वो पटवारी है जिसके हल्के कंप्यूटराइज नहीं हुए होते, ठीक है ना सर। हमारे यहाँ भी आपकी तरह का ये एक पटवारी है और वो थ्रू आउट उधर ही लगा हुआ है और महीने के लिए उतरता है। 15 FIR हैं उसके खिलाफ, 4 दफ़ा वो एंटी करप्शन से अरेस्ट हो चुका है। लेकिन पता नहीं महकमा माल की क्या मजबूरी है कि उसको ही लगाया। उसको 7 साल जेल में रहा हुआ है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होके बहाल होके आया दोबारा वो, ठीक है ना सर। ये मसला ना BOR का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, ये करना चाहते हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, रिजॉल्व भी है। जो उधर लोकल अमला बैठा हुआ है वो नहीं होने देता, ना इस्तेमाल होने देता है, ना सेटलमेंट होने देता है। तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा इसको प्रेस ऑन कर रहा हूँ कि सर जब तक हम इस कमेटी के अंदर मेंबर सेटलमेंट को या SMBR को ला के एक प्रॉपर वो हमें प्लान दे दे कि पंजाब के ये मौजे गैर, ये सर इट इज़ मैटर ऑफ ऑल पंजाब। माशाल्लाह सर, अगर ये कमेटी अपने टेन्योर के अंदर पंजाब के सारे मौज़ों का सेटलमेंट करा देती है ना सर, ये सदका जारिया होगा आपका, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका पंजाब के लोगों के ऊपर। जी सर जनाब, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा सर, इसमें ये जो बात है ना इस्तेमाल की, कंसोलिडेशन की, एज़ पर पॉलिसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको डिस्करेज कर रही है, क्लोज़ कर रही है। जो हमने मोस्टली मुआवजा जो था एज इट उनको वापस कर दे महकमा माल को, चूँकि जैसे पॉइंट टू के बिल्कुल एग्जैक्टली था। और सिंस लॉन्ग 30 साल से मुआवजात अंडर इस्तेमाल चले आ रहे थे। सियालकोट का एक मौजा 450 एकड़ का मौजा था, एज़ पर पॉलिसी उसको 9 महीने में मुकम्मल होना था, जो वो पिछले 40 साल से मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी रीज़न मैंने पहले भी आपके आने से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें दोनों ही एलिमेंट ना कसूरवार हैं। खाली डिपार्टमेंट नहीं है, या खाली आवाम नहीं है, या लोकल जो पर सेटअप नहीं है, इसमें इसका चल रहा है। एज़ पर पॉलिसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको क्लोज कर दिया था। चंद मुआवजा फिर हाई कोर्ट और मुल्तान बेंच ने इंटरवीन किया, मुजफ्फरगढ़ और DG खान को कोई 30-40 मुआवजा करने दोबारा इस्तेमाल करें। मैंने वहाँ कोर्ट में बताया सर, चूँकि ये पॉसिबल नहीं है, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब ज़मीनें कीमती हो चुकी हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये मौजा 1985 से इस्तेमाल में था, 40 साल हो गए हैं। ये 1990 से आ रहा है, 35 साल हो गए हैं। ये सन 2000 से आ रहा है, 25 साल हो गए हैं। ये मुमकिन नहीं है। खैर वो जो भी था, उन्होंने कहा नहीं जी आप इस्तेमाल करें, टाइम दें। खैर हम दोबारा फिर लोग भी अब करवाना नहीं चाहते इस्तेमाल प्रैक्टिकली। तो उधर किसी वो पटवारी ने कोई अपना सेटअप बनाया हो, हम चेक कर लेते हैं कोई ऐसी चीज़, कोई पॉइंट आउट होते हैं स्पेसिफिक
कि रिकॉर्ड क्यों नहीं वापस किया उसने, और मोस्टली जो मेरे नॉलेज के मुताबिक हमने मोजे जो है ना वापस कर चुके हैं। चूँकि आज से 1 साल पहले मेरे पास इस्तेमाल का था, पोस्टिंग मेरी थी मेंबर कंसोलिडेशन, उस वक्त बाबा तारड़ साहब के दौर से शुरू हुआ था, फिर जुदा संबियार में का जिसको चीफ सेक्रेटरी का भी यही ख्याल है कि इस्तेमाल पॉसिबल नहीं रहा। अब चूँकि ज़मीनें कीमत हो चुकी हैं और होल्डिंग लोगों की बैठे हैं, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी जो इशू सेटलमेंट का ना मेन प्रॉब्लम यह है कि रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, हर बंदा पता चल जाए कहाँ बैठा उसका, वो हम सेटलमेंट की तरफ अब जा रहे हैं। सेटलमेंट है एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट पल्स का आया था, पल्स वाले भी वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, बंडा जा बना रहे हैं, 1 पार्सल 1 ओनर वाला, वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है साथ साथ। इसमें आप महमूद साहब का जो ग्रीवियंस है कि जो इनका वो इशू आ रहा है उस स्पेसिफिक दो मौजाजात के जी आपका मौजा गोट माही है और एक मौजा सादकपुर है सर, माही और एक मौजा सादकपुर, ये सिटी के सराउंडिंग में है भाई, तहसील लियाकतपुर, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार। जी करते हैं इंशाल्लाह। मौजा चौधरी भी इसी में शामिल है सर, 3-4 मौजे थे, 2 को उसने दे दिए हैं डॉक्यूमेंट जी इसको इंशाल्लाह। मैं हाजिर हूँगा सर आपसे, मज़ीद भी आपको इसका आप खुद इसको काइंडली सुपरवाइज कर लें और फौरी तौर पे जो पटवारी साहब हैं वो उनका ट्रांसफ़र करके उनकी तो इंक्वायरी लगाएं जी, उनके कंडक्ट पे तो इंक्वायरी लगवाएं कि वो क्यों उनके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही जी, और इसकी रिपोर्ट भी काइंडली आप सबमिट करें नेक्स्ट मीटिंग में। चले, थैंक यू। और साथ अगली मीटिंग में आप मेंबर कंसोलिडेशन जो है उनको भी बुलाएं जी। ठीक सर। अब एडजस्टमेंट मोशन है 96 सैयद आसिफ साहब की और 97 है रहीला खातून हुसैन, दोनों मुगर मौजूद नहीं, उनको हाँ जी, और इसके साथ तमाम आने वाले दो मेंबर्स का और अफसरान का शुक्रिया। तमाम मेंबरान का और अफसरान का जनाब बहुत शुक्रिया, आप आए हैं और इंशाल्लाह इसको आगे हम लेके चलते हैं जो चीज़ें हैं, ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। शुक्रिया।